جتنے بڑے سوالات اس الیکشن کے اوپر اٹھے ہیں, اس طرح بھونڈے طریقے سے جس طرح چیزیں ہوئی ہیں کہ فارم 45 کچھ کہہ رہے ہیں, 47 کچھ کہہ رہے ہیں, تو اس صورتحال میں اگر کوئی اس کا حتمی نتیجہ نہیں نکلتا, اس کے اندر انویسٹیگیشنز نہیں ہوتی کہ اس سارے معاملے میں آپ کے ملک کا دارالخلافہ بھی جب محفوظ نہیں رہا. السلام علیکم ناظرین کرام, میں سلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے. ناظرین کرام, الیکشن گزر گئے, 8-10 دن ہو گئے, دھاندلی کا شور ہے کہ وہ مٹ ہی نہیں رہا, کیونکہ دھاندلی اتنی منظم اور اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے. ناظرین کرام, لوگوں کے جو ہے وہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ووٹ کسی کو پڑے, جیسے کہ وہ کمشنر صاحب راولپنڈی والے فرما رہے تھے کہ 70 ہزار ووٹوں سے جو ہے نون لیگ والوں کو ہم نے جتایا اور جو جیتے ہوئے لوگ تھے ان کو ہرایا گیا. تو ناظرین کرام, یہ چیزیں ساری جو ہیں اب آہستہ آہستہ جو ہیں وہ کھل رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو پہلے وہ بھی خاموش تھے اس بات پہ, لیکن اب جو بلاول صاحب والا جو حلقہ ہے لاہور سے جو لڑے تھے وہ, اس میں عطا تارڑ جو ہے وہ کس طریقے سے 2 نمبری کر کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے, اس میں پرویشہ خان ایک بڑا زبردست قسم کا انکشاف کر رہی ہیں, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو دھاندلی والا معاملہ ہے, کیونکہ سینٹ کے اندر بات بھی ہو رہی ہے, اس کے اوپر کافی بحث بھی ہو رہی ہے, یہ دھاندلی والا معاملہ کسی طور کسی اونٹ یا کسی کروٹ بیٹھے گا, یا اسی طرح سے ہم کمپرومائز پوزیشن پہ آ جائیں گے اور پھر اگلے الیکشن کی طرف بڑھ جائیں گے؟ اسما بہن, اگر ہم ماضی کو مد نظر رکھیں تو ماضی میں جتنے الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھتے رہے, لوگ ثبوت لے کر سامنے آتے رہے, ٹریبیونلز میں جاتے رہے, عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے, تو اسمبلیوں کی مدت پوری ہوتی رہی, لیکن یہ معاملات حل نہ ہو پائے, نہ الیکشن ٹریبیونلز میں حل ہو پائے اور نہ ہی عدالتوں سے حل ہو پائے. اور اگر جتنے بڑے سوالات اس الیکشن کے اوپر اٹھے ہیں, اس طرح بھونڈے طریقے سے جس طرح چیزیں ہوئی ہیں کہ فارم 45 کچھ کہہ رہے ہیں, 47 کچھ کہہ رہے ہیں, تو اس صورتحال میں اگر کوئی اس کا حتمی نتیجہ نہیں نکلتا, اس کے اندر انویسٹیگیشنز نہیں ہوتی کہ اس سارے معاملے میں آپ کے ملک کا دارالخلافہ بھی جب محفوظ نہیں رہا, جہاں پر نہ صرف پوری دنیا کے فورن مشنز موجود ہیں. اور آپ نے کنٹیسٹ کیا ہے 2 حلقوں سے, اور آپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, 100% ہوئی ہے. اب تو خیر اسلام آباد ہائی کورٹ نے لے لیا سٹیج. دیکھیں اب کہ ہم یہ بات ہوا میں نہیں کر رہے, ایویڈنس کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ فارم 45 جو ہے وہ جو تحریک انصاف کے کھڑے کیے گئے آزاد امیدوار تھے اس کے مطابق وہ جیتے ہوئے ہیں, لیکن جو فارم 47 کا نوٹیفیکیشن ہے وہ مسلم لیگ نون کو جتا رہا ہے, ان کے امیدواروں کو جتا رہا ہے. تو یہ یا تو ہماری ایویڈنس غلط ہے, یا ان کے پاس کوئی ایسا کیلکولیٹر لگا ہوا تھا کہ جس میں جو ہمارے پاس فارم 45 آئے ان کے ووٹ گئے ہی نہیں. اور تماشا تو اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ جو 46 حلقہ ہے اسلام آباد کا تیسرا حلقہ, وہاں پر میاں اسلم صاحب سابقہ MNA جماعت اسلامی کے نائب امیر بھی ہیں, وہ بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر حلقے میں جماعت اسلامی کا 5-7 ہزار ووٹ ہوتا ہے, اور وہ سابقہ MNA بھی رہے ہیں. ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے کہا میاں صاحب کیا ہوا؟ کہتے میرے 1900 ووٹ کر دیے یار. تو آپ نے ایک انسان کی سبکی بھی کر دی. تو اس پورے پروسیس کے اوپر اتنے سوالات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام آباد میں جہاں پر سپریم کورٹ بھی موجود ہے, این سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے اگر اسلام آباد کے لوگوں کا مینڈیٹ چرایا جا سکتا ہے, ان کی آواز دبائی جا سکتی ہے, تو باقی ملک میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہاں تو ایک فیصلہ دے دیا. ماضی میں RTS کا جو فیلئر تھا اس کے اوپر ہم سب لوگ گفتگو کرتے رہے, آن ریکارڈ ہماری گفتگو موجود ہے, اور اگر آج ہم اس سے صرف نظر کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنی ہی کی گئی گفتگو کی نفی کر رہے ہیں. آپ نے فوراً, آپ کے پروڈیوسر نے, آپ کی ٹیم نے وہ کلپ نکال لینے ہماری گفتگو کے جس میں ہم بڑا واویلا کر رہے تھے RTS فیلئر کا. مجھے فرق یہ نظر آتا ہے میری ذاتی رائے میں کہ اس وقت 2018 میں دودھ میں پانی ملایا گیا تھا. فرق آج یہ ہے کہ آج پانی میں دودھ ملانا پڑ رہا ہے ان کو باہر رکھنے کے لیے اور ان کی جگہ کسی اور کو لے کر آنے کے لیے. صحیح. تو سسٹم اتنا اس حد تک وہ آگے جا چکا ہے کہ اس نے یہ جو فارم 45-47 کی جو کنٹروورسی ہے کہ اس کے اوپر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی. پلوشہ, اس سے پہلے کہ عفنان صاحب کو جواب دے کیا جائے کیونکہ بینیفیشری آپ دونوں جماعتیں ہیں, یہ بتائیے گا کہ یہ دھاندلی والی بحث کب ختم ہوگی پاکستان کے اندر, اور کیا واقعی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ اس سے پہلے تو کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں ہوا, کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے ظلم تو ظلم ہے, اس کو کسی طرح سے ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے, لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس ملک میں لوگوں نے اپنی جانیں دی, پولیٹیکل ورکرز نے, لیڈرز نے, وہ تو جان سے ہی گئے. لہٰذا ظلم تو ہوتا آ رہا ہے پہلے دن سے, اور میں اب پتہ نہیں کب تک ہماری زندگیوں میں یہ جاری رہے اور اسی طرح دھاندلیوں کی صدائیں بھی ہماری
جو باقی زندگی ہے اس میں ہم سنتے رہے. اگلے شاید ہمارے آنے والے جو بچے ہیں جو جب وہ اس قابل ہوں ووٹ کرنے اور بحث کرنے کے تو شاید یہ معاملہ تبدیل ہو گیا. لیکن ابھی دیکھیے اگر آپ 18 سے تقابلی جائزہ کریں تو 18 میں ایک چیز یہ فرق تھی کہ شاید جیسے مصطفیٰ نے کہا کہ وہ دودھ اور پانی کی اچھی مثال ہے, لیکن اس وقت لوگوں نے تھوڑا سا ہضم بھی کر لیا کچھ عرصے بعد. اس دفعہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ملک میں اس کو ہضم کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. جو جیتا ہوا ہے وہ بھی دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں اور جو ہارے ہوئے وہ تو مچا ہی رہے. تو ہر مینڈیٹ پر سوال ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنا جو ہے بڑا ایک مسئلہ ہے کہ اس میں سے سوالوں کے جواب تو نہ میرے پاس ہیں, نہ آپ کے پاس ہیں, نہ کسی اور کے. سوالوں کے جواب تو الیکشن کمیشن کے پاس ہیں. اور الٹیمیٹلی میں سمجھتی ہوں اس سائے کو جب تک کوئی نئی حکومت بنے یا کام کرے, جب تک یہ جو ایک نحوست کا سایہ جو دھاندلی کی صورت میں اس کے سر پہ یہ جو صدائیں ہیں یہ آتی رہیں گی تو وہ حکومت کام نہیں کر سکتی. آپ انٹرنیشنل کنڈیمنیشن دیکھ لیں کس حد تک آ رہی ہے. کیا ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں جب ہم نے ان سے پیسے بھی لینے ہیں, ہم نے ایک انٹرنیشنل کمیٹی میں بھی رہنا ہے آف نیشنز میں, ہم نے لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرنا ہے بیرون ملک. تو یہ کوئی اچھے ہمارے اوپر الزامات تو نہیں ہے کہ آج کی مطلب اس صدی میں اور اس سینچری میں افنان صاحب یہ بات جو بالکل جو پلوشا نے بھی بات کی ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایک آخری بات میں ایک آخری بات, کیونکہ افنان جواب دیں گے ان سے معذرت کے ساتھ, ذرا آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ عطا تارڑ صاحب کیسے جیتے اور الیکشن کی رات وہ کہاں جا کے کس سے جو ہے انہوں نے منت سماجت کی. اور یہ جب تک ٹرینڈ ختم نہیں ہوگا, میں یہ نہیں کہتی کہ کون وہاں جیتا یا ہارا, لیکن عطا تارڑ صاحب لاہور نہیں جیتے. لہٰذا یہ تمام جو داستانیں ہیں نا یہ آخر میں کیس سٹڈیز بنیں گی ہماری آنے والی نسلوں کے. اچھا ثبوت تو آج ویسے بلاول صاحب ثبوت کی بات کر رہے تھے, ثبوت وہاں پہ بھی ان کو دینے چاہیے 127 میں بھی, وہ بھی تو ابھی تک آپ نے بھی چیلنج نہیں کیا اس کے اندر پلوشا. یہ افنان کو پتا ہوگا کہ وہاں جو حالات, میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہی کہ ہم آپ کو اس پہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم جیتے, یا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عطا تارڑ صاحب نے, اور یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے, جن لوگوں کو خبر رہتی ہے معاملات کی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عطا تارڑ صاحب الیکشن سے پہلے ایک رات کہاں جا کے ہیلے وسیلے اور منت سماجت کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں ان کا رزلٹ یہ تو خبر دے رہی ہیں آپ پھر اگین, اور پھر اس کے اوپر میں ثبوت کہوں گی اور پھر ثبوت جو ہے وہ نہیں ہوگا. ایسے ثبوت چھوڑے نہیں جاتے اسما, ایسے ثبوت کبھی نہیں چھوڑے جاتے. اور افنان صاحب یہ سنگین الزامات ہیں. صحیح بات ہے, وہ تو 75 سال کے پھر ثبوت ڈھونڈنے پڑ لگے تو کچھ نہیں ملے گا. ایگزیکٹلی افنان صاحب, یہ ہیلے بہانے منتے ترلے, پانی میں دودھ میں پانی, مطلب کیا نئی وہ توضیحات آ گئی ہیں. بلکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں جو کچھ سینیٹر اون کے ساتھ ہوا, کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جو ہے میں ان کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں. تو دوسری جہاں تک بات ہے دھاندلی کی, دیکھیں کہاں دھاندلی ہوئی کہاں نہیں ہوئی یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے, لیکن ایونچولی تو اس کا نتیجہ تبھی نکل سکتا ہے جب ہم کورٹ میں جائیں اور فارم 45 فارم 47 جو آپس میں ریلے نہ کریں, اور پھر آپ کوئی بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور بدقسمتی ہے کہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ کسی کو بھی قبول نہیں ہے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور یہ جو ہے یہ اس کے اندر اگر آپ اس کی کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کو 18 والا قبول نہیں تھا, لیکن وہ اتنا کہ پی ٹی آئی کو قبول تھا, ہمیں قبول نہیں تھا. 2013 والا ہمیں تقریباً سب کو قبول تھا, اور 8 والا بھی مور اور لیس سب کو قبول تھا. لیکن یہ تو کمال ہی ہو گیا نا اس دفعہ, تو مطلب کہ کوئی جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے ٹھیک نہیں ہے, ہارنے والے بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں, سب سڑکوں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ ہم ادھر پہنچے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے گفتگو سنی, جیسے کہ پورا کا پورا جو نیریٹو جو بلڈ کیا گیا, وہ افنان اللہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو یاد ہے, وہ مشاہد اللہ خان صاحب جو تھے پہلے ایک سینیٹر تھے نون لیگ کے, وہ بھی بڑی چمچگیری کیا کرتے تھے بڑی معذرت کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ اب وہ مرحوم ہیں, ان کی گفتگو نہیں کرتے ہم, لیکن یہ ہے کہ ان کے یہ صاحبزادے ہیں, یہ ہر طرح سے یعنی جھوٹ کو سچ کہنا, سچ کو جھوٹ بنانا, یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. سینٹ میں جیسے کہ وہ آپ نے اون عباس بپی کی کل جو ہے وہ
تقریر بھی سنی، وہ اس کی میں الگ سے ویڈیو میں بنا رہا ہوں. تو ناظرین کا وہ جو پورے کا پورا ایک جو انہوں نے دھاندلی کا ایک نیریٹو جو بنایا تھا، ایک اس کو اس سے نکلنے کا، یہ اب اس میں بری طرح پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں. مصباح نواز کھوکھر صاحب نے جیسے کہ بجا